الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، آپ کے یہاں جامع مسجد عثمانیہ، ضلع نارووال، علاقہ تلونڈی، بندرا، نام بھی مشکل ہے، میں اب سیکھ رہا ہوں ایسا۔ اس میں آپ کی خدمت میں رانا محمد تنویر کے واسطے سے بھائی ابو بکر کی دعوت پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج تاریخ ہے 5 نومبر 2022 بروز ہفتہ۔ یہ تاریخ غالباً ہم نے کوئی 3 ماہ پہلے طے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا ہے۔ بس میری ایک چھوٹی سی عادت ہوتی ہے کہ میں وقت کی پابندی کیا کرتا ہوں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے چلو تھوڑا بہت اوپر نیچے لیکن پابندی فرمائی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ جیتے جاگتے مجمع میں بندہ گفتگو کرے۔ جب لیٹ ہو جاتا ہے نا، مولویوں نے تو صبح کی نماز پڑھنی ہے نا، ابھی تو پڑھانی ہے، ہم تو مسجد آئیں گے۔ مجمع اکثر نماز نہیں پڑھتا، جب نماز نکل جاتی ہے تو پھر مزہ نہیں آتا، تو اس لیے جیتے جاگتے مجمع میں بر وقت گفتگو ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت عنوان ہے۔ آپ توجہ رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں چاہوں گا کہ ختم نبوت کا مسئلہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر بوڑھے ہر جوان کو سمجھا لو، لیکن اتنے آسان الفاظ میں کہ آپ کے دماغ میں اتر جائے کہ وہ مسئلہ ہے کیا۔ دیکھیں، ختم نبوت اس کا معنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو ایک غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا معنی ہے حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ جب آپ یوں کہیں گے نا تو ایک عقیدے کی وائلیشن کر لیں گے، آپ ایک عقیدے کو توڑ دیں گے۔ آپ کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں۔ تو جب آپ کہیں گے حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو مرزائی کہے گا حضرت عیسیٰ آئیں گے، آپ نے کہنا جی آئیں گے، وہ کہے گا وہ نبی ہوں گے، تو ظاہری بات ہے نبی تو ہوں گے، امتی بن کے آئیں گے، کوئی نبوت چھن تو نہیں جائے گی۔ تو وہ کہے گا نبی تو آ گیا، تو نبی آپ بھی مانتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہم قادیانی مانتے تو ہم غلط کیوں ہیں؟ تو پھر بندہ پھنس جائے گا۔ اس لیے جملہ وہ بولیں جس پر کوئی وائلیشن نہ آئے، جس پر کوئی پکڑ نہ ہو، جس پر کوئی گرفت نہ ہو۔ بات وہ کرے کہ دلیل کی دنیا میں سامنے والے کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے، بھی حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ ایک ہے نبی نہیں آئے گا، ایک ہے نیا نبی نہیں آئے گا۔ نیو میسنجر، نیا نبی، نیو اپوسل، نیا پیغمبر، یہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ تعریف ہے جس پر سامنے والا اعتراض نہیں کرے، اور اگر یہ نہ کرے تو ایک اور لفظ ہے، آپ کے حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ کہیں گے نا تو حضرت عیسیٰ حضور سے پہلے پیدا ہے یا بعد میں؟ بولتے نہیں ہیں، ہونے تو بڑے ہاتھ چک کے تسی گل کرتے پیسی دلیل تو یاد نہیں رہتی۔ حضرت عیسیٰ پہلے پیدا شدہ ہیں یا بعد میں؟ پہلے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو مرزا آئے گا اس کے آنے سے فرق پڑے گا کہ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے ختم نبوت کی تعریف سمجھیں۔ میرے دوستو، میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں آیات اور احادیث پیش کروں، لیکن اس سے پہلے میں عقلیات کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ اور ہم جب بات کریں کسی کافر سے تو وہ قرآن حدیث تو نہیں مانے گا، تو ختم نبوت پر دلیل دینے کے لیے عقل واحد چیز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان میں کامن ہے، ہمارے درمیان مشترک ہے، ہم سمجھا سکتے ہیں۔ ہم پوچھنے لگے ہیں بھائیو حضور پاک علیہ السلام کا نام نامی کیا ہے؟ کہا جی حضور پاک علیہ السلام کا نام ہے حضرت محمد، بڑے شوق سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنجوس نہ بنیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ صحابہ میں تمہیں کنجوس دکھاؤں؟ یا رسول اللہ دکھائیں؟ فرمایا وہ بندہ کنجوس ہے جس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر آیا اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو حضور پاک کا نام ہے، کیا کہنا چاہیے؟ اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہ ہم ادھر سے درود پڑھیں گے حضور تک کون لے جائیں گے؟ بولیے بولیے، کون لے جائیں گے؟
سرکار کے روزے پہ اللہ ہمیں پہنچا دے۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب سرکار کے قدموں میں ٹھہر کے حضور پاک کی خدمت میں درود پڑھیں گے، کون سنے گا؟ بولیے بولیے، کون سنے گا؟ اب ہاتھ کھڑا کریں جس کا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ اور نظریہ۔ جزاکم اللہ، جزاک اللہ۔ یہ میں نے صرف اس لیے ہاتھ کھڑے کرائے ہیں کہ ہمارے جلسے میں کوئی مہمان آتے ہیں، کچھ مسلمان آتے ہیں، تو مہمان نہ بولیں، مسلمان بولیں۔ ہم مہمانوں کو کچھ نہیں کہتے، ہم مسلمانوں سے بات کرتے ہیں۔ بابا ہماری مسجد، ہمارا جلسہ، ہمارا عقیدہ، تو بات بھی ہماری ہوگی، اسی لیے ہم اس عقیدے اور نظریے کے قائل ہیں۔ اب توجہ رکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے عقلیات کی بات کر رہا تھا۔ ہمارے نبی کا نام نامی، اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک کا یہ نام کس نے رکھا؟ امام ابو حاتم نے شیعہ رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک لائے ہیں۔ حضور پاک کا یہ نام حضور پاک کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پاک دنیا میں تشریف لائے، سماہ عبد المطلب محمد، حضرت عبد المطلب نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ فقیل یا ابا الحارث ما حملک علی ان تسمہ محمد، عبد المطلب سے پوچھا گیا آپ نے یہ نام رکھا ہے، اس سے پہلے تو یہ نام کسی نے نہیں رکھا، آپ نے یہ نام کیسے رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض۔ لوگوں، محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیے جانے والی شخصیت۔ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھ کے یہ بات بتا دی کہ اللہ اس کی آسمان میں، لوگ اس کی زمین میں تعریفیں کریں گے۔ اللہ اس کی آسمان میں، لوگ اس کی زمین میں تعریف کریں گے۔ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، اللہ آسمان میں اور لوگ زمین میں تعریف کریں گے۔ تو میرے پاک محمد، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ محمد کریم کا معنی ہے الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں اللہ کریم تمام اچھائیاں، تمام بھلائیاں جمع کر دے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اب سنیں، میں سوال کرنے لگا ہوں، میرے نبی کا نام محمد ہے، محمد کا معنی تعریف والا ہے، حضور پاک کے نام سے بھی ختم نبوت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ محمد کا معنی تعریف والا، نارووال کے غیوروں مجھے بتاؤ تعریف کب ہوتی ہے؟ جب بندہ شروع کرتا ہے تعریف تب ہے، یا کسی چیز کے آخر میں تعریف کرتا ہے؟ تعریف کا محل ابتدا نہیں ہے، تعریف کا محل انتہا ہے، تعریف کا محل اول نہیں ہے، تعریف کا محل آخر ہے۔ کیا مانا؟ میں یہاں نہیں آیا تو میں آپ کی جگہ کو جانتا نہیں ہوں، پروگرام کیسے ہے، مجمع کیسے ہے، باہر لوگ کیسے ہیں۔ میں آیا، میں نے پروگرام دیکھا، پورا مجمع دیکھا، انتظام و انصرام دیکھا، جب سب کچھ دیکھا مطمئن ہوا، اب تعریف کروں گا۔ تعریف آخر میں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کھانا کھانا سکھایا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کھانے کے آخر میں الحمدللہ پڑھی جاتی ہے۔ اور بھائیو، شروع میں الحمدللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں بھائی الحمد کا معنی تعریف ہے، آخر میں پڑھیں گے کہ تعریف آخر میں ہوتی ہے۔ نیند شروع کرتے ہیں اس وقت دعا ہے، بسم اللہ ہے۔ کیا دعا ہے ذرا پڑھیے؟ ہاں جزاک اللہ۔ میں نے جان بوجھ کے دعا کے لفظ اور پڑھے کہ آپ کو آتے بھی ہیں۔ اے نو میں تے سنا جاواں تسی آکو جی مولوی حق کہتے سچ۔ کیا دعا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام پہ سو رہا، تیرے نام پہ جاگوں گا۔ جب نیند شروع ہے اللہ کا نام لیا، نیند پوری ہے تو دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب الحمد تعریف کیوں کی؟ کہتے ہیں کیونکہ نیند پوری ہو گئی، اس لیے تعریف ہے۔ تو بھائیو، تعریف کسے کہتے ہیں؟ جو آخر میں ہو۔ میرے نبی کا نام نامی محمد ہے، مانا
کی بات تو بعد میں، حدیث نبویہ کی بات تو بعد میں، عقلیات پر بات بھی کرے تو عقل بھی رسول اللہ کو آخری بات ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزیوں پہ لعنت، مرزئی نوازوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو حضور کا آخری ہونا تسلیم نہیں کرتا اس کی اوپر کی منزل خالی ہے۔ ظاہری بات ہے، جب عقل ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تب اس عقیدے، نظریے، ایمان، مذہب، مسلک، دین، شریعت کا انکار کر رہا ہے کہ اس کی اوپر والی منزل خالی ہے۔ یہ تو عقل بھی مانتی ہے، میرے پاک پیغمبر آخری ہیں۔ آؤ قرآن کریم کی میں تفسیر کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، اللہ کے فرمان کی روشنی میں ختم نبوت پیش کر رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیت اتری کب؟ جس وقت رسول اللہ کا بیٹا فوت ہو گیا تو آیت اتری ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب آیت نمبر 40۔ فرمایا رسول اللہ مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی۔ میں سوال کرتا ہوں یہ تین لفظوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے مردوں میں کسی کے ابا، بولیے بولیے، آیت سمجھیے، مردوں میں کسی کے والد، تو دوسرا لفظ ہونا چاہیے عورتوں کے والد تو ہے، 4 بیٹیاں، یوں ہوتا لیکن یوں نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، ٹھیک ہے بچے تھے حضور پاک کے بیٹے، وہ مرد نہیں ہوئے تھے، فوت ہو گئے، تو مردوں میں تو کسی کے ابا نہیں ہے، تو اگلا لفظ ہوتا عورتوں کے ابا ہیں، یوں نہیں ہے۔ آگے لفظ ہے ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ تو رسول اور ابے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ابا ہونا یا نہ ہونا، رسول ہونا یا نہ ہونا، ان کا آپس میں کیا ربط ہے؟ اچھا تیسری چیز وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، اس کا کیا مطلب؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ان تینوں لفظوں کا آپس میں ریلیشن، جوڑ، ربط، جسے کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، آپس میں کیا ہے؟ ایک لفظ ہے مردوں میں کسی کا ابا نہیں، دوسرا ہے رسول ہے، اور تیسرا ہے آخری نبی ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل کیسی ہے؟ سنو، جب آیت اترتی ہے تو آیت کسی بیک گراؤنڈ میں اترتی ہے، شان نزول میں اترتی ہے، اس کا ایک واقعہ ہوتا ہے، پس منظر، تہ منظر، پیش منظر ہوتا ہے۔ دیکھو میں ایک لفظ بولتا ہوں، توجہ رکھنا، پانی دو، مجھے پانی کس چیز میں آئے گا؟ اور اگر میں غسل خانے میں بیٹھ کے کہوں پانی دو، میں نے تو بالٹی کا نام نہیں لیا، نہیں سمجھے، میں نے تو بالٹی کا نام نہیں لیا، تو وہاں بالٹی میں کیوں آیا؟ تو ہر بندہ کہے گا دیکھا جاتا ہے لفظ کب بولا گیا، نہیں سمجھے۔ اگر اس پہ نہیں سمجھے آگے سمجھاؤں، چلو ایک آسان مثال، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جو اسپیکر ہے نا، اسپیکر یہ 2 نمبر ہے، میں اسپیکر کو 2 نمبر نہیں کہہ رہا، بس سمجھانے کے لیے یہ اسپیکر 2 نمبر ہے، تو کیا مراد ہوگا بھئی یہ جو اسپیکر ہیں یہ کیا ہے؟ 2 نمبر۔ اور اگر قومی اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان کھڑے ہو کر فرمائے کہ اسپیکر 2 نمبر ہے، تو اس اسپیکر سے کیا مراد ہوگا؟ یار ایک لفظ ہے نا جی، وہاں قومی اسمبلی کا ایم این اے جو سب کا کنٹرولر ہے وہ مراد ہوگا، تو لفظ تو ایک ہے، ادھر یہ ڈبہ مراد ہے اور ادھر ایم این اے مراد ہے، کیوں بھائی؟ کہیں گے دیکھا جائے گا لفظ کہاں بولا گیا، ایسا ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی ٹائم کتنا ہے؟ انہیں کہ استاد جی مجھے نہیں پتا، گھڑی نہیں ہے استاد جی، خراب ہے، اوکے۔ اب گھڑی کا معنی ہے ٹائم دکھانے کا آلہ، اور میں پوچھوں مولانا سے حضرت کیا حال ہے جی، خیریت، کہاں سے آ رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ سے کل آیا ہوں، ماشاءاللہ۔ روضہ پاک پہ گئے تھے جی؟ گیا تھا، کیسا لگا؟ استاد جی بہت زبردست گھڑی تھی۔ اب ادھر گھڑی کا معنی یہ ہے اور ادھر گھڑی کا معنی سمانا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک لفظ کب بولا گیا؟ دیکھا جائے گا نا یا نہیں دیکھا جائے گا؟ مجھے بتائیں کھانا پینا، کھانا کھانا یا پانی پینا، یہ تو لفظ علیحدہ ہے۔ اگر ایسے بولیں صرف کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں ٹوٹتا،
آپ کہیں گے کیسے؟ ایک آدمی قسم کھائے غصہ پیے روزہ ٹوٹے گا؟ قسم کھائے غصہ پیے، چلو کوئی اور گل سمجھا دیں۔ ایک بندہ بیوی کی جوتی لے کر جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کیا ہے، اس نے کہا اوے جسوں کھان نہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں جملہ سمجھانے لگا ہوں کہ لفظ کب بولا جاتا ہے، کہاں بولا جاتا ہے، فرق ہوتا ہے نا۔ اب آؤ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی لفظوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ ہم نے کہا دیکھا جائے گا آیت کب اتری، کیوں اتری، کہاں اتری، کس وقت اتری، کن حالات میں اتری، تو بیک گراؤنڈ بتاتا ہے، شان نزول سمجھ آتا ہے۔ یہ آیت اس وقت اتری جب رسول اللہ کا بیٹا حضرت قاسم دنیا سے رخصت ہوا تو مکہ کے کافر یہ دعویٰ کرنے لگے ہمیں تو اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ڈر تھا، اس کے بیٹے پیدا ہو گئے، اب یہ بھی ہمارے بتوں پہ رد کرتا ہے، کل اس کی اولاد بھی ہمارے بتوں پہ رد کرے گی، اور کتنے سال تک ہم اس بندے کی بات کو برداشت کریں گے، آج یہ ہے کل اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا اولاد بنے گی۔ یار ہم بڑے پریشان تھے، اسی اثنا میں حضور پاک کا بیٹا فوت ہو گیا، مکہ کا کافر خوشی سے بغلے بجانے لگا، مکہ کا کافر خوشی کے شادمانے بجانے لگا، وہ کہنے لگا جی کام بن گیا۔ بگوا کی کافروں نے پوچھا اوے کیسے بنا؟ وہ کہنے لگا پہلے اس نبی سے ہم تنگ تھے اس لیے کہ دین سناتا ہے، پھر بیٹا پیدا ہوا ہم ڈبل تنگ ہوئے، پریشان ہوئے، اب آگے نسل چلے گی تو ہمارے بتوں کے خلاف یہ اپنے دین کو چلائیں گے، بیٹا فوت ہو گیا ہم خوش ہو گئے۔ یہ کافر کہہ رہا، رب نے آیت اتاری ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات تو ٹھیک ہے حضور پاک کا بیٹا دنیا میں مرد نہیں بنا اس لیے حضور مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ باپ کی بات بیٹا لے کر چلتا ہے، تم ڈر گئے، بیٹا چلا گیا تم خوش ہو گئے، نانا ولیکن رسول اللہ محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم تو اللہ کا رسول ہے، اور باپ کی بات اولاد مانتی ہے، اس کی بات پوری امت لے کر چلے گی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جماعت دیوبند زندہ باد، دیوبند زندہ باد۔ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اوے ابوت ہوتی تو بیٹا ہوتا، یہاں نبوت ہے تو امت ہے۔ تم ایک بیٹے کی بات کرتے ہو، اس کی تو کئی اسلامی اولادیں ہوں گی، کئی دینی اولادیں ہوں گی۔ ولیکن رسول اللہ، یہ رسول ہے، اس کی دعوت کو لے کر پوری امت چلے۔ اب اگلا جملہ کیوں ہے بھائی؟ وخاتم النبیین کیوں ہے؟ یہ بھی مکہ کے کافر کی سوچ پہ رد ہے۔ شاید وہ یہ کہہ دے کہ بھائی رسول تو کئی ہیں، ایک رسول آتا ہے اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے، پھر نیا رسول آ جاتا ہے، نئی شریعت، نئی کتاب، نیا دین، نیا مذہب، نئی وحی، نئے اللہ کے احکام آ جاتے ہیں۔ تو کتنے انبیاء آئے، پھر نیا نبی آیا، چلو ٹھیک ہے حضور پاک رسول ہیں، ان کی امت ان کے مشن کو لے کر چلے گی، لیکن کب تک؟ نیا نبی آئے گا حضور پاک کی شریعت بند۔ یہ مکہ کے کافر کی سوچ تھی۔ رب نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ رسول ہے، امت دعوت لے کر چلے گی۔ یاد رکھنا نیا نبی نہیں
व ख़ातम अन्नबिय्यीन, हमेशा नबुव्वत इसकी रहेगी, इसके बाद नया नबी नहीं आएगा। ये है आयत, ये है एक दूसरे से रब्त, तब जाकर आप समझें। अब सुने, अगर इस तरह आप ये आयत याद कर लें, मेरे इस मजमे में बैठा हर नौजवान जिसकी फेसबुक पे आईडी हो, यूट्यूब पे चैनल हो, google.tune.pk पर उसकी कोई न कोई वहाँ पर आईडी मौजूद हो, या ट्विटर या इंस्टाग्राम को ज्वाइन किए हुए हो, अगर ये यूँ आयात खत्म नबुव्वत की समझे, दलाइल समझे, याद करे, दीन की खिदमत इंटरनेट पे करे, मिर्जाई दुम दबा के न भागे, मेरा नाम बदल देना। लेकिन मसला ये है, हमारा नौजवान दलाइल याद नहीं करता, हमारा नौजवान दलाइल नहीं समझता। हमारे नौजवान का क्या काम है? नाराज़ ना होना, मैं बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ, हम इंटरनेट पर सरदार और पठान के लतीफ़े शेयर करते रहते हैं, रोने की नहीं, हंसने की नहीं, रोने की बात, फिल्म स्टार की तस्वीरें, गुनाहों के काम। और तुम आखिरी नबी के उम्मती हो यार, हमें ईमान हुजूर पाक की वजह से मिला है, हमें अपने आमाल पे घुमंड नहीं है, क़यामत में हुजूर की सिफारिश की उम्मीद है। यार हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारे आमाल पता नहीं इस जैसे हैं कि मकबूल हूँ या नहीं हो, सरकार की सिफारिश हमारा बेड़ा पार कर देगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, अज़मत सहाबा, किरदार सहाबा, रफ्तार सहाबा, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मरज़इयों पे लानत, मिर्ज़े काने पे लानत, मिर्ज़े काने पे लानत, मरज़ई नवाजों पे लानत। नारे तकबीर। जनरेटर का है इंतज़ाम? जनरेटर होगा ये? चलो दुरूद पाक पढ़ने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। मियां मोहम्मद फरमाते ने दर-दर दी गर्दौरी नालों, दर-दर दी गर्दौरी नालों ते बढ़ जाए को दरदा, ये तू बढ़िया को दरदा ते मालक सारे करदा। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको खुश रखे, बेहतरीन। तवज्जो रखें, लाइट गई है, आपकी तवज्जो तो नहीं जानी चाहिए ना, कम अज़ कम मेरा 8 साढ़े 8 घंटे का सफ़र है, ये तो ना ज़ाया होने देना। तवज्जो रखेंगे ना? मैंने कहा मेरा नौजवान अगर दलील की दुनिया में पावरफुल हो जाए, खुदा की कसम ये इंटरनेट की वजह से हो सकता है हुजूर पाक के मुहाबे से बख्शिश हो जाए। हमें अपने आमाल पे घुमंड नहीं है। कहते हैं एक शायर ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस को देखा, तो हुजूर पाक के रोज़े को देखकर वो कहने लगा, या बदुय्यद्दल्ली वल अनजी लका सुल्तानुन अलल मुहजी इन्न बैतन अंत साकिनुहु गैरु मुहताजिन अल सुरजी वजहुकल मअमूल हुज्जतुना यौम यअतिल नासु बिल हुजजी। महबूब मुस्तफ़ा, लोग अपने महबूबों के चेहरे पर जान दे देते हैं। आप जिस घर में आराम फरमा है, इस घर को रोशनी के लिए किसी चिराग की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया की रोशनियां मिलती हैं तो तमाम की तमाम रोशनियां आपके चेहरे की तुफैल मिलती हैं। कल क़यामत में लोग आएंगे, अपने नाम अमाल लाएंगे, हम उम्मत मोहम्मद आएंगे तो हुजूर का चेहरा लाएंगे। वजहुकल मअमूल हुज्जतुना यौम यअतिन नासु बिल हुजजी। लोग अपनी दलीलें लाएंगे, हम लाएंगे, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। तवज्जो है ना? अब सुनिए, अगर नौजवान तगड़ा हो तो यकीन मानिए, बाहर वालों तुम तो चुप कर जाओ, आप लोग तो खामोश हैं। तवज्जो, ये जो खामोश नहीं होते मेरी बात सुनो। एक बंदा रोके, एक सब न रोके, फिर शोर होता। लिसन मेरे दोस्तों, अगर नौजवान बेदार हो जाए फिर खुदा की कसम ख़त्म नबुव्वत का दलील की दुनिया में काम मुश्किल नहीं रहता। आपकी तवज्जो है? जिनकी तवज्जो नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सबकी है, चेक करना चाहिए ना कभी उलट भी। सुने, मुझसे एक नौजवान का राब्ता हुआ, मुझे नहीं पता कि वो मिर्ज़ाइयों से मुतासिर है। सुनो ये कारगुजारी सुनो। फ़ोन पर राब्ता हुआ है,
مجھے کال کر کے کہتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں, میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں, جس زمانے میں نئے نئے یو فون کے نمبر آئے تھے. مجھے کہتے ہیں سر جی آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اسکرین پہ دیکھیں آپ کا اور میرا نمبر ایک جیسا ہے, جسٹ کوڈ کا ڈفرینٹ ہے. میرا 0345 ہے اور آپ کا 0333 ہے, نمبر ایک جیسا ہے. تو میں آپ کو 3000 روپے دوں گا, آپ یہ نمبر بیچ دیں. یار انہیں دو بندے چپ کرا دو. آپ بیٹھ جائیں مجمع بیٹھے, باہر کے بندے کو کہہ رہا ہوں نہیں باریاں نو چھڑ دو, انہوں نے زبانہ بند کرا دو. توجہ. میں نے کہا یار آپ اپنا نمبر بیچتے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تیرا نمبر بھی تو میرے نمبر کی طرح ہے, میں تینوں 5000 دے دینا. کہتے یار بہت اچھا جواب دیا, کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں مسجد کا مولوی ہوں. کہتے اچھا مولوی ہو کر بڑی ہنسی خوشی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے یار ہم نے سنا ہے مولوی بڑے تنگ دل ہوتے ہیں. میں نے کہا کبھی مل لو. کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو ڈی آئی خان میں فلاں جگہ. کہتے اوکے ہم ملاقات کرتے ہیں. لڑکا مجھ سے ملنے آیا. پہلی ملاقات میں مجھے پتہ چلا کہ لڑکا مرزائی ہو چکا ہے. میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. میں سوچنے لگا اسے کیسے سمجھاؤں. وہ سوال کرتے ہیں نارووال کے غیورو, آپ اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے رسول کا, ذرا محبت نبی میں ڈوب کے یہ واقعہ سننا. مجھ سے پوچھتا ہے مفتی صاحب میں سوال کروں ناراض نہیں ہوں گا؟ میں نے کہا جی ہاں. سوال جواب 2-4 سوال ہوئے نا, اس کو تھوڑا مزاج بنا کہ یار میں کھل کے بات کروں. مجھے کہتے ہیں کھل کے بات کرو. میں نے کہا کرو. کہتے یہ بتاؤ شہید کے راستے پہ چل کے بندہ شہید بن جاتا ہے, حافظ کے راستے پہ چل کے حافظ بن جاتا ہے, نیک کے راستے پہ چل کے نیک بن جاتا ہے, ولی کے راستے پہ چل کے ولی بن جاتا ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتے پھر نبی کے راستے کی پیروی کر کے بندہ نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ حیران ہوں. یہ نوجوان کالج ICIT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی میں. کہتے کیوں؟ نبی کا فیض سوکھ چکا ہے, حضور کا فیض کوئی نہیں ہے کہ ہم نبی کے راستے پہ چل کے نبی بن جائیں. میں نے کہا بیٹا بات پوری ہو گئی؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا قرآن میں آتا ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں چلو. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا اللہ کے راستے میں چل کے بندہ اللہ بھی بن سکتا ہے؟ اس کی ٹیک جا کے لگا. یہ تو میں نے نہیں سوچا تھا. میں نے کہا آپ بتا دیں. کہتے نہیں اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ تو نہیں بن سکتے. میں نے کہا اس طرح نبی کے راستے پہ چل کے نبی نہیں بن سکتے کہ حضور پاک نے ختم نبوت کا تاج پہنا ہوا ہے. زبردست یار, کیا جواب ہے. میں نے کہا جی بس میں نے سمجھا دی. تو صاحب آپ نے تو بڑی ہنس مکھ مجھے جواب دیا ہے. میں کسی اور سے ڈر کے مارے پوچھتا نہیں تھا, میں نے خیر نہ مار دیں. میں نے کہا نہیں کوئی پرابلم نہیں, آپ پوچھیں. نارووال کے غیوروں میری کوئی 1 مہینے کے لگ بھگ اس سے ملاقاتیں ہیں. ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ فرماتے ہیں کہ دل لینا ہے نا ساری دین لینے ہیں نا تو پہلے دل لو. تو میرا آنا جانا رہا. اگر کسی غیر مسلم سے آپ کی امید ہو کہ وہ اسلام لائے گا تو اس کے ساتھ کھانا پینا بھی جائے گا, علماء نے اجازت دی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے نکال کے لاؤ گے, خود نہ ڈوب جاؤ. کھانے پینے آنا جانا شروع ہو گیا. اس نے کوئی 18 سوال کیا, 18-20. میں نے سب توڑ دی. میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے ڈوری ہلانے والا کون ہے وہ ملے. تو ایک دن جب سارا علم اس کا پورا ہوا نا, مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کو اپنے استاد سے ملاؤں. صحابہ کرام کی مائیں جب ان کو کہا جاتا نا کہ آپ کا بچہ شہید ہو گیا, تو صحابہ کی مائیں کیا فرماتی تھی؟ وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ, آج کا دن دیکھنے کے لیے شہید کی ماں کہلانے کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا. میں نے اسے کہا یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں نے تیرے سے جاری لگائی تھی. آجی بندہ لب وہ کون سے, وہ تو ملاؤ. آن لائن چیٹنگ کرتا تھا وہ ایک مرزائی مربی سے, اس کا نام ہے سرمد, قادیانی ہے, ٹورنٹو سٹی آف کینیڈا میں بیٹھا ہے, کینیڈا میں. اور وہاں سے بیٹھ کے اس کے ساتھ انٹرنیٹ پر ID سے تعلق بنا. اور جب میں بیٹھا یہ اس سے بات کر رہا ہے تو وہ ادھر سے کہتے ہیں بیٹا تفسیر ابن کثیر کا یہ صفحہ آ رہا ہے, پرنٹر اوپن کرو. یہ پرنٹر کھولتے یہاں سے پرنٹ ہو کے نکل آتا. مولانا آپ حیران, مرزائیوں کی محنت دیکھو اور ہمارے والوں کے حال دیکھو, ان کی محنت دیکھو. یوں پرنٹ, میں بڑا حیران ہوں, میں بڑا تیز آدمی ہے. اس نے کہا سر میں آپ کو اپنے ایک دوست سے ملاتا ہوں. میں نے اسے پہلے کہا تھا کہ اسے یہ نہ کہنا مناظر ہے, مفتی ہے, مولوی ہے, مجھے پتہ ہے انہوں گیئر لگ جانا ہے نا, تو کہنا میرا ایک دوست ہے, یار ہے, ایسے میں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو. ٹھیک, ہم بیٹھ کے آن لائن کیا حال ہے جی, خیریت؟ میں آپ تو اس کے دوست ہیں. وہ سمجھو یونیورسٹی کا کلاس فلو ہے, تو اس نے میری داڑھی دیکھی تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا ماشاءاللہ میں نے بھی تبلیغ میں سروزے لگائے ہیں, اللہ نے ہمیں, تو واقعی حقیقت ہے,
میرے یہاں آنے کے اسباب میں ایک سبب دعوت و تبلیغ بھی ہے. میں بنیادی طور پہ تبلیغی ہوں بابا, اس لیے مجھے ریونڈ پر کوئی اعتراض پسند نہیں ہے. کوئی بندہ کوئی بات کرے نا, میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کی محنت کتنی. جس نے اس راستے کو چل کے نہیں دیکھا نا وہ اس کا مخالف ہے, جس نے چل کے دیکھا وہ ان کا مخالف نہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ ماشاءاللہ تبلیغ کی برکت ہے. اس نے سمجھ لیا چلو کوئی سادہ بندہ ہوگا, میں پھنسا لینا. مجھے کہتے ہیں آپ کی علی سے بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جی ہوئی ہے. کہتے ہیں علی نے مجھے کہا ہے آپ نے اس کے بڑے سوال حل کیے ہیں. میں نے کہا سر میں بھی اس میں انٹرسٹیڈ ہوں, کوئی چیزیں میں بھی سنتا پڑھتا ہوں, کچھ آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, کچھ باقیوں سے. بتائیے. کہتے ہیں آپ نے اسے جو ختم نبوت پر باتیں سکھائی ہیں, آپ کو ختم نبوت کی ڈیفینیشن آتی ہے؟ تعریف کیا ہے, نبی کسے کہتے ہیں, نبوت کا معنی آتا ہے؟ میں نے کہا سر کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوا ہے, بس ایسے علماء سے کچھ سنا ہے, کوئی نہ کچھ آتا ہے, آپ پوچھیں میں بتاؤں گا. کہتے ہیں واٹ از دا ڈیفینیشن آف میسنجرنگ, نبوت کی تعریف کیا ہے, نبوت کی ڈیفینیشن, نبی کس سے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں جس میں 5 چیزیں ہوں. سنیں, اعلیٰ درجے کا انسان ہو, اعلیٰ درجے کا, ٹھیک ہے. دوسرا مرد ہو. تیسرا اللہ کا بھیجا ہوا ہو. چوتھا گناہوں سے پاک ہو. پانچواں اس کی بات ماننا فرض ہے. میں نے یہ جواب اسے نہیں دیا. کیوں؟ میں اگر یہ جواب دیتا وہ کسی نہ کسی معاملے میں مرزے کو گھسیڑ کے لے آتا. حالانکہ ان 5 میں مرزا نہیں آ سکتا, میرا دعویٰ ہے. میرے پاس دلائل ہے, آپ انٹرنیٹ پر ہماری آئی ڈی پر مفتی عبدالواحد قریشی سرچ کریں, یوٹیوب پہ سن لیں کہ نہ مرزا اعلیٰ نسل کے انسان میں آتا ہے, نہ مرزا مرد میں آتا ہے, نہ مرزا مبعوث من اللہ میں ہے, نہ معصوم من الخطا میں ہے, نہ مفرز الاتباع میں. آپ کہیں گے مرد میں کیسے نہیں, میرے پاس اس پہ دلیل ہے. جی ہاں, مرزا نے خود لکھا ہے کہ میرا نام مریم ہے, میں مریم کے استعارہ میں ہوں. وہ خود کو مرد نہیں مانتا. ایسی کھوتی نو ہاتھ لایا ایسا مرزی نو مرد منیے, وہ خود کو نہیں مانتا, وہ علیحدہ دلائل ہے. لیکن میں نے یہ باتیں پیش نہیں کی. میں نے ایک نئی تعریف اس کے سامنے رکھی جو تھی دلیل پر مشتمل. کیا تعریف؟ میں نے کہا یار ہم نے تو سنا ہے نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی بن کے نماز پڑھی. ہون بھی کھا مرزا کتنے سی, اصل تو یہ تھا نا. اگلا جملہ میں نے نہیں کہا. اس کے سامنے پہلی بار یہ تعریف ہے. اور ناروال کے غیوروں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے گا. یہ عین اس وقت جب میں بات کر رہا تھا میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی تھی. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی, اللہ جانتا. یہ خدائی امداد ہوتی ہے بعضوں کا, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی. اور بات تو سچی ہے کہ نبی ہے وہی اعلیٰ درجے کا انسان جو حضور کا مقتدی ہے معراج کی رات. پہلی بار اس نے سنا, اس کو شاک لگا. مجھے کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے نا, اگلا ڈر جائے گا کتنے لکھا ہوا ہے. میں نے کہا سر پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے, مجھے کیا پتا. لیکن ایسا ہے اگر میری یہ بات غلط ہے تو موقع تو جنریٹر آف ہو جاتا ہے. دیوبندیت دی علامت نہیں حضرت, مرزائیت دی علامت. بند ہوں کر دیں مرزائی نے. یار جتنا مجمع بیٹھے اس تک آواز آ رہی ہے؟ بس پھر سنیں, چھوڑیں لائٹ کو. توجہ, آپ کی موبائل کی جو لائٹ ہے نا یہ ان کی لائٹ سے زیادہ ہے انشاءاللہ. جس کی جیب میں ہے وہ نکال کے موبائل آن کر لیں. آ رہی ہے تو سنو پھر. توجہ, توجہ, سنو سنو. میں نے کہا حضرت لکھا ہوا کیا کہتے ہیں؟ یہ جو میری تعریف ہے اگر یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو آپ کوئی آیت پڑھ دیں کہ وہ مقتدی نبی نہیں ہے, کوئی حدیث پڑھ دیں کہ وہ مقتدی نبی نہیں ہے, میں معافی مانگ لوں گا. لکھے ہوئے کے چکر میں لمبی بات ہے. اب وہ کون سی تعریف آیت کی پڑھتا؟ نبی تو سارے وہی ہیں جو مقتدی ہیں. تو اس سے کوئی جواب نہ بنا تو کسیانی بلی کھمبا نوچے. مجھے کہتا ہے ایک بات کروں؟ میں نے کہا جی کرو. کہتے تم پھنس گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں پھنسا لیا. میں نے کہا بھائی یہ پھونک مارنے سے کام نہیں بنتا, یہ کسی بچے کے سامنے مارا کر. میں نے کہا بتا تمہاری پٹاری میں کون سا سانپ ہے جو ہم سے قابو نہیں ہوتا, کیوں پھنس گئے؟ کہتے ہیں اس رات تو جبرائیل نے بھی نماز پڑھی تھی. جبرائیل کو تو تم نبی نہیں مانتے, وہ بھی تو مقتدی تھا. میں نے کہا سرمد مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہے. کیوں؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے. کیوں کہتے؟ میں نے کہا میں نے پہلے کہا تھا حضور پاک کے پیچھے جس اعلیٰ درجے کے انسان نے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے.
जिब्राइल तो फरिश्ता है, मैंने तो इंसाना की गल की थी। अब तो उसका हवास बाख्ता, अली देख रहा है, असल तो मैं इसको वसूल कर रहा था ना, जो मेरा दोस्त था। वो हैरान, अब जेर लब वो टिश्यू रख के अपने मुंह पर मुस्कुराए कि ये बंदा तो बड़ा 30 मार खान था और आज बात नहीं होती। और मैं हर बात पे अली को कहता इन्हों देख लो। अब फिर उसने पैंतरा बदला और फिर मुझे कहा, अच्छा ऐसी तारीफें करते हो, बताओ फिर खत्म नबुव्वत की क्या तारीफ है? क्योंकि खत्म नबुव्वत का एक माना है आखिरी नबी, और खत्म का एक माना होता है मोहर। खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, मोहर। तो वो माना करना चाह रहा था कि हुजूर नबियों की मोहर है, लिहाजा हुजूर ने मिर्जे पर मोहर लगाई। वो उल्टा सीधा माना कर दे। मैंने कहा जी खत्म नबुव्वत की भी बड़ी इजी तारीफ है, बहुत आसान है। कहते वो क्या? मैंने कहा इन खुश नसीब मुक्तदियों के इमाम का नाम खत्म नबुव्वत वाला नबी। गल पूरी हो गई है। अच्छा, उस वक्त तो हवास बाख्ता, चैटिंग ऑफ कर गया। उसी मौके पर अली ने उसे कहा, उसे जाते, उसने कहा सर आज तक आपने मुझे बहुत धोखे दिए, बहुत धोखे दिए। आज 10 से 20 मिनट की मुलाकात में आपके छक्के छूट गए। आज के बाद मुझसे बात नहीं। उन्होंने ब्लॉक मारा और उसको हटा दिया। अली को रब्बे करीम ने कलमे की तौफीक अता फरमाई। जब मेरा नौजवान बेदार होगा ना, खुदा की कसम किसी मिर्जाई माँ की कोख ने वो मुरब्बी पैदा नहीं किया जो मुसलमान के सामने ठहर सके। लेकिन तब जब हमारा नौजवान, अभी हज़रत मौलाना तशरीफ़ फरमाते ना, मैंने इन हज़रात का काम देखा है। जामिया अशरफिया में हज़रात, हमारे ये साहबजादा साहब, बाकी हज़रात बैठे हैं। खुदा की कसम ये ख़त्म नबुव्वत का काम नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, बड़ों में, छोटों में, वो कलाम है हर जगह। मेरे दोस्तों, हमारी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत हो, ये ख़त्म नबुव्वत की बाकी जमातें हो, ये ख़त्म नबुव्वत के कोर्सेज़ कराते हैं। मैं हर मुसलमान को गुजारिश करूँगा, ख़त्म नबुव्वत के कोर्स इन ख़त्म नबुव्वत वालों से पढ़ लो। पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? खत्म नबुव्वत की कोर्सेज पढ़ोगे ना, फिर आप दलील की दुनिया के माहिर बनोगे। जब दलील दोगे तो दुश्मन जलील हो जाएगा। याद रखो, क्लाशनकोफ की वो ताकत नहीं होती जो ताकत दलील की होती है। दलील की ताकत बड़ी बड़ी चीजों को चीर के रख देती है। क्लाशनकोफ एक रौब का नाम है, दलील उस दबदबे का नाम है जिसका सानी इस धरती पे कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, दलील की दुनिया के माहिर बनो। अच्छा, ये मैंने आयत भी पढ़ दी, वाक़या भी सुना दी। आओ मैं हदीस पाक पढ़ने लगा हूँ। हदीस पाक, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इस आयत की जो हदीस पाक में तशरीह की है, वो तशरीह क्या है? अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। लोगो, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। अच्छा, पता है ये तारीफ, इस पर भी एक वाक़या है, सुना दो। 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असम्बली में ये वाक़या सुनाने लगा हूँ, और तरतीब के एतबार से मेरा टाइम पूरा हो चुका है। तो ये घड़ी भी देख लो सारे। मैंने 10:30 से 11:30 कहा था, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे खुला वक्त दो, मैं समझाऊँ। हमारे वाले हजरात नाराज़ ना हो ना, हमें पेशावर ख़तीब समझते हैं, मैंने तकरीरी करानी है, जले वेले करा दो। मैं तभी कहता हूँ मुझे जागता जीता जागता ज़हन दो, मैं दलील की दुनिया में आपको कुछ समझाऊँ। मेरे दोस्तों सुने, जब 1974 की असम्बली में कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह और इनके साथ बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, तमाम उलमा ख़त्म नबुव्वत के मसले पे एक होकर जब असम्बली में पहुँचे, और मिर्ज़ा कादियानी के पड़पोते मिर्ज़ा नासिर से जब बात हुई, तो मिर्ज़ा नासिर ने यही आयत ख़त्म नबुव्वत की पढ़ी और इसमें माने में डंडी मारने लगा। माना क्या किया? व ख़ातमन नबीयीन, हुजूर नबियों की मोहर है, लिहाजा मोहर लगाई है, मिर्ज़ा नबी है। तो हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने यही हदीस पढ़ी थी जो मैं इधर पढ़ रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा, मिर्ज़ा नासिर ठीक है, झूठ न बोल, तेरे बाप दादा पे कुरान नहीं उतरा, न मेरे बाप दादा पे उतरा है। कुरान उतरा है हुजूर पर, सुना हुजूर के सहाबा और अहले बैत ने है। हुजूर की जमात से पूछ लेते हैं इस आयत का मतलब क्या है। फ़ौरन हज़रत अबू हुरैरा की हदीस मुस्नदुल बज़्ज़ार और मुस्नद अहमद से पेश की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ख़ातमन नबीयीन का क्या माना? फरमाया, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। लोगों, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। तो मैंने आयत भी पेश की है, हदीस भी पेश की है, 2 वाक़ये भी पेश किए हैं, और 5वें नंबर पे अक़लियात भी पेश की हैं। ये मैंने 5 बातें आपको तकरीर पे पेश की हैं। ऐ काश आप दलील की दुनिया में ये बातें समझ जाएं, तो अल्लाह की कसम आप ख़त्म नबुव्वत का काम कर सकेंगे। और आखिर में आपसे एक वादा लेता हूँ, अगर सच्चे दिल से वादा करते हो, वो वादा ये है कि ऐसा पैकेज भी लगाओ
جو سارا پیکج موبائل کا ختم نبوت پہ قربان ہو جائے. عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت علماء فقہا، دینداری پر ایسا پیکج لگائیں گے، وہ فیس بک ہو، وہ یوٹیوب ہو، وہ tune.pk ہو، وہ گوگل ہو، یا وہ ٹویٹر ہو، یا انسٹاگرام ہو، یا یوٹیوب ہو، کچھ بھی ہو، یا واٹس ایپ ہو، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس طرح 2-4 چیزیں اور ہیں، یہ جتنی آئیڈیز ہیں ان سب پہ وہ پیکج ہم حضور پاک کی ختم نبوت کے لگائیں گے. وعدہ کرتے ہو؟ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے گھر میں ہاتھ کھڑا کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے. میرے دوستوں میں ایک بات مزید کرتا ہوں، سنیں، یہ جو آپ ختم نبوت کا کام کرو گے نا، آپ یاد رکھنا گھر بیٹھے رسول اللہ کی سفارش کے مستحق بنو گے، ٹھیک ہے؟ تو خوشی دل سے کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. حضرت سوال یہ ہے کہ عقیدہ حیات الانبیاء پر بات کریں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے. آپ عنوان عقیدہ حیات النبی کانفرنس رکھتے، میں اس پہ بات کر لیتا. آپ نے عنوان ختم نبوت رکھا ہے، میں نے اسی لیے اس پہ بات کی ہے. باقی عقیدہ حیات النبی پہ میں ایک جملہ تو کہہ چکا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، دنیا میں 4 قسم کے اہل حق لوگ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ امت محمدیہ کا نام ہے. یہ چاروں عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں. قرآن، سنت، اجماع، قیاس، تمام فقہا سے عقیدہ حیات النبی ثابت ہے. اس کا انکار علماء دیوبند، علماء احناف میں نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں المحند اور المفند مجبوری میں لکھی گئی تھی، لہٰذا اس کا عقیدہ کون سے والا ہے؟ مجبوری والا ہے. یار عقیدے مجبوری والے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. خدا کے بندے کتابیں مجبوری میں لکھی جاتی ہے. سادے بندے ہو، اس پر دستخط حضرت تھانوی نے کیے ہیں، حضرت مدنی نے کیے ہیں، شیخ الہند نے کیے ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب کے شیخ الشیخ عبد الرحیم مولانا رائے پوری نے کیے ہیں، مولانا قاری محمد طیب قاسمی نے کیے ہیں. یہ سب علماء نے کیے ہیں. یہ سب مجبوری میں کیے تھے. جھوٹ بولتے ہو یار خدا کے بندے. یہاں سے درود پڑھیں تو فرشتے لے جاتے ہیں، حضور کے روزے پہ پڑھیں حضور خود سنتے ہیں. یہ روایت ضعیف ہے، اس میں اسحاق راوی ہے، بالکل جھوٹ ہے، اس میں کوئی اسحاق راوی نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے. میں کتاب کا نام لیتا ہوں، صحابی کا نام لیتا ہوں، صفحہ بتاتا ہوں. سنو، حدیث پاک کی صحیح کتاب جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی سید خیر الانام، صفحہ نمبر 92، دمام سعودیہ سے چھپی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید علمتہ. میری قبر کے قریب درود پڑھو گے میں خود سنوں گا، دور سے پڑھو گے مجھ تک فرشتے لے کر آئیں گے. اگر اس میں کوئی راوی کہتا ہے نا کہ اس میں راوی اسحاق ہے یا کوئی سدی صغیر ہے اور کوئی شیعہ راوی ہے، یہ میں مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں، میں اس کو تحفہ دیتا ہوں. جرت کرے جلاء الافہام کی سند میں سدی صغیر دکھا دے. ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اس میں امام ابو شیخ عبداللہ بن جابر بن حیان الانصاری جن کا نام ہے، المتوفہ 307 ہجری، وہ موجود ہے. جھوٹ نہ بولیں بھائیو، سچ بات کریں. کہتے ہیں امام اہل سنت والجماعت کی کتاب کا حوالہ. تو بھائی ٹھیک ہے، امام اہل سنت والجماعت ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے ٹھیک لکھا ہے. وہ محمد بن اسحاق راوی کسی اور معاملے میں ہے، اس میں تو نہیں ہے. یار خدا کا نام مانو، کہیں اور کا مسئلہ اٹھا کر ادھر ڈال دیتے ہو. سادے بندے ہو یار. عثمانیہ مسجد ادھر بھی ہے، عثمانیہ نارووال سٹی میں بھی ہے نا. مولانا شکیل صاحب علی تسیا کو مفتی صاحب اتھے آیا سی. تو ہر جگہ کا الگ الگ معاملہ ہے. وہ محمد بن اسحاق کا مسئلہ اور ہے. اچھا، امام اہل سنت سچے ہیں نا، تو انہوں نے عقیدہ حیات النبی پر 4 کتابیں لکھی ہیں. تسکین الصدور بھی لکھی ہے، سماع موتا بھی لکھی ہے. اسی طرح انہوں نے الکلام المفید، سماع موتا کے ساتھ وہ دوسری کتاب ہے ان کی جن نے عقیدہ حیات النبی پر مستقل اس کی تفصیل دے دی ہے. 4 نمبر کی ان کی ایک کتاب ہے، بہت مشہور ہے. جی جزاکم اللہ. طائفہ منصورین، یہ پوری کی پوری ان کی کتابیں موجود ہیں. تو یہ آپ اٹھا لیں. تو وہ آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کو حضرت شیخ سرفراز صاحب کا صرف ایک ہی حوالہ نظر آتا ہے جو اس پہ ہے بھی نہیں. مولانا صاحب ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، مسلم غیر مسلم ملتے ہیں، قادیانی ملتے ہیں، تبلیغ کر لیں. اگر آپ عالم دین ہیں اور آپ دلیل کی دنیا میں قادیانی کو سمجھا سکتے ہیں تو بات کر لیں، ورنہ نہیں. تو جماعت والے منع فرماتے ہیں کہ عام بندے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماہر ہونا چاہیے. درزی اور موٹر سائیکل والے کی مزدوری ہم دیتے ہیں لیکن وہ فالتو کپڑا کاٹ دیتے ہیں. اچھا، درزی
ان کے بارے میں جو تو موٹر سائیکل والے اسکریپ واپس نہیں کرتے، یہ دونوں کی بات سنیں. جو درزی کو کپڑا ملتا ہے وہ امانت ہے، وہ اتنا ٹکڑا بچے یا اتنا ٹکڑا بچے، ایک انگلی جتنا یا ایک بازو جتنا، وہ اب بندے کو واپس کرنا ضروری ہے. اگر اپنے پاس رکھیں گے تو اس سے پوچھ کے رکھیں، اس سے اجازت لے کے. یہ نہ کہیں کہ اس کے کام نہیں آتا تو میں رکھ دوں. بھی اس کے کام نہیں آتا آپ کیوں رکھیں؟ کسی اور کی چیز ہے. مسقال ذرۃ خیرا یرا و مسقال ذرۃ شرا یرا. ایک چھوٹی سی چیز جنت سے روک سکتی ہے، یاد رکھو. یہ ایک چھوٹی سی چیز جہنم کے راستے میں بھی آڑ بن سکتی ہے، اس لیے یہ نہ کریں. موٹر سائیکل والوں کو میرا درزی ہے فضل الرحمان ملک، وہ واپس کرتا ہے الحمدللہ، سب کو واپس کرتا ہے. تو جو ہے نا یہ اس طرح موٹر سائیکل والے ہیں تو وہ بھی واپس کریں. چاچا جان وہ نہیں کرتے لیکن اسی بتائیے تو صحیح نا، ہمیں بتانا تو صحیح چاہیے نا. مجاہد ختم نبوت قاری دین محمد ثاقب صاحب، جزاک اللہ. مجاہد ختم نبوت قاری دین محمد ثاقب صاحب زندہ باد. مجاہد ختم نبوت قاری دین محمد ثاقب صاحب کی 40 سالہ دینی خدمات زندہ باد. کچھ لوگ کہتے ہیں المحنت کتاب اکابر کی کتاب نہیں ہے بلکہ ان کی طرف منسوب ہے. وضاحت فرمائیں کہ لکھنے والے بندے کی وفات کے وقت تک شائع نہیں ہوئی تھی. بھئی قرآن کریم بھی 2 گتوں کے درمیان اس وقت تک نہیں لکھا گیا جب تک رسالت مآب دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے. تو اس کا کیا معنی؟ حضور پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ نے مکمل 2 گتوں میں لکھ کے دیا. حضور کے وقت تو پتوں پہ تھا، چمڑوں پہ تھا، پتھروں پہ لکھا ہوا تھا. حضور کے بعد قرآن جمع ہوا تو آپ قرآن کو جھوٹا کہہ دیں گے؟ اللہ کے بندے، اگر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد چھپی ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہے کہ وہ جھوٹی ہے؟ اور دوسری بات ہے تم جھوٹ بولتے ہو، یہ ان کی زندگی میں چھپی ہے. سیف یمانی اٹھائیں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس پر حضرت تھانوی کی تقریر کا جواب بھی لکھا ہے کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں المحنت پہ ہم نے دستخط کیے. تو حضرت تھانوی کی وفات تو 1941-42 کی ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں چھپ چکی تھی. کیسی جھوٹ بولتے ہو یار؟ خدا کے لیے یار پوری بات کیا کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں شیخ سرفراز خان صفدر صاحب برزخی حیات کے قائل تھے. تو ٹھیک ہے بھائی، حضور پاک کی وفات کے بعد کی زندگی کا نام ہے برزخی حیات، قبری حیات، اخروی حیات، یہی ہے. اسے دنیاوی حیات جو کہتے ہیں وہ ایک معنی میں ہے کہ دنیا والا جسم زندہ ہے، کوئی نیا جسم زندہ نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اوپر ایک نیا نبی بنا ہے، مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے، اس کا نام جس میں مثالی ہے وہ زندہ ہے. تو مولانا سرفراز خان صفدر نے اس پہ رد کیا تھا کہ وہ نہیں زندہ، پیغمبر علیہ السلام کا وہ جسم زندہ ہے جس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اور جو جسم حضور کا اپنا ہے. تم پرائے جسم کو مانو تو ٹھیک ہے، ہم حضور کے اپنے جسم کی زندگی کی بات کریں تو غلط ہے یار. انصاف کا اگر خون نہیں ہو گیا تو بندہ مان لے یار. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کی قبر مبارک کی زندگی کے جو لوگ قائل ہیں وہ اکابر علماء دیوبند میں سے نہیں ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے. ان کی کتاب آب حیات میں عقیدہ حیات النبی ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی اکابر ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ میں عقیدہ حیات النبی ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری اکابر ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی کتاب تذکرۃ الخلیل کے اندر اور ان کی کتاب البراہین القاطعہ علی ظلام انوار الساطعہ در مولود بیان وفاتحہ میں عقیدہ حیات النبی صفحہ 201 پر موجود ہے. مفتی کفایت اللہ دہلوی اکابر دیوبند ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی کتاب کفایت المفتی کے جلد اول نیا چھاپا جلد نمبر 2 میں عقیدہ حیات النبی موجود ہے. قاری محمد طیب قاسمی اکابر ہے یا نہیں ہے؟ اس کی کتاب حیات پاک کے اندر موجود ہے. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد اکابر ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی کتاب جواہر الفقہ کے جلد نمبر 2 میں عقیدہ حیات النبی موجود ہے. یار کس اکابر کی بات کرتے ہو؟ سنو، علماء دیوبند کی کئی جماعتیں ہیں، مثلاً تبلیغی جماعت، ان کے قائد مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ حیات النبی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ان کے قائد حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ عقیدہ حیات النبی ہے. اسی طرح دفاع صحابہ پہ کام کرنے والے حضرات میں حضرت مولانا عبدالستار توسفی رحمہ اللہ عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں. قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں. امیر عظیمت مولانا اک نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں. اس سے بھی تھوڑا آگے آئے، جتنے مجاہدین کی حق کی جماعتیں ہیں تمام کی قیادت عقیدہ حیات النبی کی قائل ہے. آپ کے پلے ہے کیا؟ بات کرتے ہو علماء دیوبند پہ یار. ایک مولوی صاحب کا نام لے کر کہتے ہیں حضرت عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب اکابرین میں. مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب دیوبند سے پڑھے تھے، دیوبندی خود کو کہلاتے تھے، انہوں نے اس عقیدے کا انکار کیا ہے.
میں ان کی ذات پہ کوئی برا جملہ نہیں کہتا، وہ جانے، ان کا اللہ جانے، لیکن اس مسئلے پر اکابرین علماء دیوبند نے ان کو دیوبندی عقیدے کا ترجمان نہیں سمجھا۔ خطبہ صدیق اکبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کا ہے، اس میں تو موت کا ذکر ہے۔ یار جھوٹ بولتے ہو۔ خطبہ صدیق اکبر صحیح بخاری جلد اول صفحہ 517 کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر۔ آؤ میں پورا خطبہ پڑھتا ہوں۔ لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو بكر بالسوق فقبل بين عينيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم طبت حيا وميتا والله لا يذيقك الله الموتتين ابدا والذي نفسي بيده وأثنى عليه ثم خطب الناس فقال من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ ابو بکر صدیق کی پوری بات کرو۔ ابو بکر نے کہا حضور پاک وفات پا گئے ہیں، اس پہ بس نہیں ہے۔ ابو بکر اسی خطبے میں اگلا لفظ کہتا ہے، فرمایا والذی نفسی بیدی، جس اللہ کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے اس کی قسم، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، نبی پر دوسری موت نہیں آئے گی۔ اسی خطبے کے حاشیے میں ہے والاحسن ان یقال ان حیاتہ فی القبر لا یتعقبها موت بل یستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ دوسری موت سے مراد یہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ رہے گا۔ جو صدیق اکبر کی خلافت کو نہ مانے وہ بڑا رافضی، جو صدیق اکبر کے خطبے کو پورا نہ مانے یہ چھوٹا رافضی۔ ہم بڑے رافضی سے بھی بچتے ہیں، چھوٹے رافضی سے بھی بچتے ہیں۔ ہاں خطبہ صدیق اکبر آدھا بیان کر کے بات کرتے ہو، پورا پڑھ لو۔ دور حاضر میں ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، اگر آپ تعلقات رکھتے ہیں تو آپ عقیدے کے ماہر ہوں تو آپ تعلقات رکھیں۔ خطبہ صدیق اکبر کے لیے کہتے ہیں وہ صرف حضرت عمر کے لیے بولا گیا تھا، تو حضرت عمر کے لیے جھوٹ بولا گیا تھا؟ ایک منٹ۔ نمبر دو، حضرت عمر کے لیے بولا گیا تھا تو مجھے پھر خطبہ صدیق اکبر کی دلیلیں کیوں لکھ کے دیتے ہو؟ ادھر بھی تو حضرت عمر کے لیے تھا، ادھر تو میرے لیے نہیں تھا۔ جب تمہارے حق میں آدھی بات آئے تو لکھ کے بھیج دو، جب میں پورا سنا دوں تو نہیں حضرت عمر کے لیے تھا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، بندہ پوری بات کرے جو بات کرنے والی ہے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، مفتی عبد الواحد قریشی لکھیں، فیس بک پر آپ کو ہمارے 2.5 لاکھ سے زائد سبسکرائبر ملیں گے، یوٹیوب پر ساری، اور فیس بک پر میرا نام لکھیں تو 1.5 ملین پلس فالوور ملیں گے۔ چلائیں گے نا انشاءاللہ انٹرنیٹ میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن